اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فجعلناها پس ہم نے بنایا اس واقعے کو نکالاً عبرت لما بین یدیہا وما خلفہا، عبرت بنایا ان لوگوں کے لیے جو پہلے تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور یہ واقعہ نصیحت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 66 ہے جس کا تلاوت و ترجمہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ آیات میں یہ بتایا کہ بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن شکار کر کے اللہ کے حکم کو توڑا، تجاوز کر گئے، تو اللہ رب العزت نے انہیں بندر اور خنزیر بنایا اور انہیں عذاب میں مبتلا کی۔ یہ واقعہ کل کے درس میں گزر چکا ہے۔ آج اللہ رب العزت فرماتے ہیں فجعلناها، پس ہم نے اس واقعے کو بنایا۔ کیا بنایا؟ نکالاً، عبرت بنایا۔ کن لوگوں کے لیے؟ لما بین یدیہا وما خلفہا، جو آگے گزرے ہیں اور جو پیچھے آنے والے ہیں، ان سارے کے سارے لوگوں کے لیے ہم نے یہ واقعہ عبرت بنایا۔ پہلی بات یہاں پر یہ سمجھے کہ آج جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے تو عبرت ہے، بات ٹھیک ہے۔ جو پیچھے آنے والے ہیں ان کے لیے عبرت ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ وہ جو پہلے گزر گئے ان کے لیے کیسے عبرت ہے؟ وہ تو گزر گئے، وہ تو آگے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لما بین یدیہا، یدیہا کہتے جو آگے والے تھے، تو آگے والے تو آگے گزر گئے، تو ان کے لیے کیسے یہ واقعہ عبرت ہے؟ تو اس کا جواب یوں سمجھے، جیسے ہم کہتے ہیں دجال آئے گا، آیا نہیں ہے، ہم مانتے ہیں کہ وہ آئے گا، یہ ہمیں پتہ ہے، اس چیز کا ہمیں بتلایا گیا ہے کہ دجال آئے گا، آیا نہیں ہے لیکن ہم مانتے ہیں کہ وہ آئے گا۔ ایسا ہی سورج طلوع ہوگا، ابھی رات ہے، سورج طلوع نہیں ہوا ہے، لیکن ہم یقین سے ہیں اور مانتے ہیں کہ سورج طلوع ہوگا۔ اسی طرح ان لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ جو اللہ کے حکموں سے زیادتی کرے گا، اللہ کے حکموں کو توڑے گا، وہ خنزیر اور بندر بنا دیے جائیں گے۔ ان کو بھی اسی طرح پتہ تھا جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ دجال آئے گا، سورج طلوع ہوگا، اسی طرح ان کو بھی پتہ تھا۔ اور پیچھے آنے والوں کے لیے قرآن نے کہا وما خلفہا، پیچھے آنے والے تو ہم اور آپ ہیں کہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ یہاں پر ایک حدیث ہے، بہت بڑی خوبصورت حدیث ہے، وہ آپ سماعت فرما لے، بہت بہترین حدیث ہے برائے عمل۔ بخاری شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف حدیث کی بڑی کتابیں ہیں جنہیں صحاح ستہ کہتے ہیں، ان کتابوں میں شامل کتابیں ہیں۔ وہاں پر ایک حدیث ہے، حضور اکرم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے اندر، قرب قیامت کے اندر میرے امت کے کچھ لوگوں کو، کچھ طبقات کو یا کچھ لوگوں کو خنزیر اور بندر بنا دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بخاری، ابو داؤد، مسلم، ترمذی بڑے کتابوں میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت میں میرے امت کے لوگ خنزیر اور بندر بنا دیے جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود تھے، انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا یصلون یصومون ویحجون، وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھیں گے اور حج بھی ادا کریں گے، لیکن پھر بھی وہ خنزیر اور بندر بن جائیں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ وہ طبقہ ہوگا جو گانے بجانے میں مصروف ہوگا اور دل لگا کر گانے بجانے سنتے ہوں گے اور اس پر عمل کرتے ہوں گے، یہ وہ طبقہ ہے۔
یہ حدیث ہے صحیح بخاری، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد کی مشہور حدیث ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے میرے دوستو، بعض باتیں لوگ کہتے ہیں جی مولوی کاروبار کرنا سخت حرام اور ناجائز ہے، اور یہ قرآن کے صریح آیاتوں سے ثابت ہے۔ جو حکم قرآن کے صریح آیاتوں سے ثابت ہو اس کو توڑنا حرام اور ناجائز ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ کوئی دکان بند نہیں ہوتی اذان کے بعد، کوئی دکان بند نہیں ہوتی۔ اچھا، یہاں پر سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اذان سے کون سا اذان مراد ہے؟ یہاں تو قدم قدم پہ اذان مراد ہو رہی ہے، اس مسجد میں، اس مسجد میں، اس مسجد میں۔ یاد رکھیے، جس مسجد میں آپ نے جمعے کا ارادہ کیا ہے اسی مسجد کا اذان معتبر ہوگا۔ اب ہمارے شہر میں ہر قدم پہ اذانیں ہو رہی ہے، تو ہم کس اذان کے بعد جو ہے نا کاروبار وغیرہ چھوڑ دیں؟ تو یاد رکھیے، جس جمعے میں آپ جمعے کی مسجد میں نماز پڑھنا چاہتے ہو اس جمعے کا اذان آپ کے لیے معتبر ہوگا۔ اس اذان کے بعد آپ کاروبار نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف وہ کام کر سکتے ہو جو جمعے سے ریلیٹڈ ہو، جمعے سے متعلق ہو۔ جیسے مثال کے طور پر نہانا ہے، خوشبو لگانا ہے، مسواک کرنا ہے، اچھے کپڑے پہننا ہے، اور اسی طرح سرما وغیرہ، یہ سارے جو جمعے سے متعلق چیزیں ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ یہ اسی طرح کی پابندی بنی اسرائیل پہ بھی تھی، کہ یہود پر بھی تھی، کہ ان کو کہا تھا کہ ہفتے والے دن آپ نے شکار نہیں کرنا ہے۔ جس طرح ہمارے لیے جمعے کا دن مقدس ہے، ان کے لیے وہ دن مقدس تھا۔ پھر جب انہوں نے اس چیز سے منع کر دیا، پھر اللہ کی حکمتیں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہفتے والا دن ہی اس دریا کے اندر، بحر قلزم کے اندر، مچھلیاں زیادہ پیدا کر دی۔ اب جب مچھلیاں زیادہ ہوئی، ان کا دل مچلنے لگ گیا، پھسلنے لگ گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو ہفتے والے دن مچھلی زیادہ ہوتی ہے اور دن تو کم ہوتی ہے، ہم کریں گے۔ انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے امتحان میں ڈالنا تھا۔ آج ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، جو حرام چیزیں ہوتی ہے اس کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ جو حرام کاروبار ہوتا ہے، حرام طریقہ ہوتا ہے، اس میں سہولت بھی ہوتا ہے، مزہ بھی آتا ہے، ہمارے لیے سکون بھی اس میں ہوتا ہے۔ وہ اللہ ہمیں امتحان میں ڈالنا چاہتا ہے۔ دیکھیں بنی اسرائیل کے ساتھ یہی ہوا، یہود کے ساتھ۔ ان کو کہا ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا ہے، لیکن مچھلی سارے دن، ہفتے کے دن سارے باہر آ جاتی تھی۔ ان کے دل جب مچلنے لگ گیا تو انہوں نے شکار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا ان کے لیے، کونوا، ہو جاؤ، قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بندر اور خنزیر۔ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کتنا رحم ہے اللہ کا، ان کے اوپر کیسا ہوا۔ ان کے جو جوان تھے ان کے چہرے اللہ نے مسخ کر دیے، اور وہ سارے کے سارے جوان بندر بن گئے، اور جو بوڑھے تھے وہ سارے کے سارے خنزیر بن گئے۔ اور یہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ اللہ کا یہ نظام دیکھیے، یہ جانتے تھے، مثال کے طور پر یہ بوڑھا اس جوان کو جانتا تھا، یہ جوان اس بوڑھا کو جانتا تھا۔ وہ خنزیر کی شکل میں ہوتا، یہ بندر کی شکل میں ہوتا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہا بندر اور خنزیر، وہ سارے بندر اور خنزیر بن گئے، اور پھر رونے لگے، پوری قوم روتی رہی، یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ 3 دن رات اور دن کو وہ روتے رہے، چوتھے دن اللہ نے پورا کی پورا قوم کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ یاد رکھیے، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً، عبرتناک جملے ہیں۔ ہم اللہ کے حکموں کو، کیوں انہوں نے اللہ کے احکامات کو بگاڑا، اللہ نے ان کے چہروں کو بگاڑا۔ جب اللہ کے حکموں کو بگاڑتے ہیں تو پھر اللہ ان کے چہروں کو مسخ کر دیتے ہیں، ان کے چہروں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ جو نماز ہے نا، فجر کی نماز فجر کے ٹائم میں، ظہر کی نماز ظہر کے ٹائم میں، عصر میں، مغرب، یہ جو اوقات ہے یہ اللہ نے مخصوص کیے ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ اگر ہم ان اوقات کا خیال نہیں رکھیں گے، یہود کو تو اللہ نے خنزیر اور بندر بنا دیے، ہمارے ساتھ ہمارا ایمان کا نور چلا جاتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں، ہزاروں سجدے کرتا ہے، مزہ کوئی نہیں آتا، کتنا قرآن پڑھتا ہے، مزہ کوئی نہیں آتا، یہاں کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے، مزہ کوئی نہیں آتا۔ کیوں؟ ایمان کا نور گیا ہے۔ اور ایمان کا نور کیوں جاتا ہے؟ جب ہم اوقات کا لحاظ نہیں رکھتے۔ ہم اوقات کا لحاظ رکھیں گے، اللہ کے حکموں کی تابعداری کریں گے، تو اللہ ہمارے چہرے، دل اور زندگی میں نور پیدا فرمائے۔